ال- الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں، جو ضابطہ حیات ہمیں عطا کیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا مقصد لوگوں کو اللہ کے احکام، اس کے اوامر و نواہی کے تابع بنانا ہے۔ وہ احکامات جو ہم سے مطلوب ہیں، اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ کچھ احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق معاملات اور عادات سے ہے، اور دوسری وہ عبادات ہیں جن کو محض یا خالص عبادات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں میں یہ اصول دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے جس کا تعلق معاملات سے ہے یا عادات سے ہے، تو اس میں وہ خود بھی اس کو سر انجام دے سکتا ہے، یا اس میں اپنا کوئی نائب اور اپنا قائم مقام بھی بنا سکتا ہے، یعنی کوئی دوسرا شخص بھی اس کی طرف سے اس کو ادا کرے تو وہ ادا ہو جائیں گے شرعی طور پر۔ جیسا کہ یعنی مختلف کاروبار کی صورتیں ہیں کہ ایک شخص کوئی کاروبار کرتا ہے، ضروری نہیں وہ خود ہی کرے، کوئی دوسرا شخص اس کا نائب یا اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی لین دین کے معاملات ہیں، کسی کو کچھ دینا یا اس سے کچھ لینا ہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے یا اپنا کوئی نمائندہ بھی بنا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے آپس میں معاہدات ہیں، کسی سے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اس میں وہ خود بھی شریک ہو سکتا ہے، کسی اور کو بھی اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے۔ کسی کو کوئی پیغام دینا ہے، اس میں وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج سکتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے اور باقاعدہ اپنے نمائندوں کو وہ دے کر بھیجا تھا۔ یعنی پیغام دینا ہو یا کسی سے کوئی معاہدہ کرنا ہو تو اس میں کوئی شخص کسی کا نمائندہ بن سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کے سلسلے میں بھی اپنی جگہ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدات کے بارے میں بات کریں کہ معاہدہ باقی رکھنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، تو اس کا اعلان کسی کا نمائندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو نیابت کہتے ہیں کہ یہ ایسے امور ہیں، ایسے احکام ہیں جن میں کوئی دوسرا شخص کسی کی نمائندگی کر سکتا ہے، اس کے قائم مقام وہ بن سکتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود کے نفاذ میں اپنے نمائندے مقرر فرمائے ان اسلاموں کے سلسلے میں کہ جاؤ ماعز کو جا کے رجم کر دو، خود آپ نے نہیں کیا، نمائندہ بنایا ہے۔ ایسے آپ نے حضرت انیس کو بھیجا تھا، ایک عورت کی طرف جس نے زنا کیا تھا، کہ اگر وہ اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دینا، تو آپ کی طرف سے وہ نمائندگی کر رہے تھے۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسے معاملات جن کو عادات بھی کہا جاتا ہے، یہ یعنی خالص عبادات میں شمار نہیں ہوتے۔ ان میں جو یعنی شرعی مطلوب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی شخص خود بھی کام کر سکتا ہے یا اس کا کوئی نمائندہ بھی وہ کام سر انجام دے تو شرعی طور پر وہ صحیح ہوگا، قابل قبول ہے وہ۔ اس میں یعنی نیابت صحیح ہے، نیابت ہو سکتی ہے، کوئی آدمی کسی کو اس کا نائب بن کے فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، اس سے نقصان بھی دور کر سکتا ہے۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا جلب المصالح و درء المفاسد، ان دونوں میں دوسرا شخص کسی کی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن اس نمائندگی کی شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ معاملہ ایسا ہو کہ جس کا تعلق ایسی حکمت سے ہو، ایسے مقصد کے ساتھ ہو جو عرف و عادت میں یا شرعی طور پر مکلف کے ساتھ ہی خاص ہو، وہ دوسرے کی طرف متعدی نہ ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی حکمت ہے، ایسا کوئی مقصد اس سے جڑا ہوا ہے کہ جو مکلف کے ساتھ خاص ہے، وہ دوسرے کی طرف متعدی ہو نہیں سکتا، اس میں نیابت جائز ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو معاملات ہیں یا عادات ہیں، ان میں نیابت ہو سکتی ہے، دوسرا کوئی شخص نائب بن کے وہ کام سر انجام دے سکتا ہے شرعی طور پر، یعنی اس کا جواز موجود ہے۔ بہت سے دلائل ہیں کہ جن میں ایک شخص دوسرے کی نیابت کرتا ہے، خاص کر یعنی مالی معاملات ہیں، لین دین کے ہیں، تجارت کاروبار کے ہیں، معاہدات کے ہیں، اور اسی طرح حدود اور سزاؤں کی تنفیذ کے معاملات ہیں، تو ان میں دوسرا شخص کس کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شرط یہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس سے کوئی ایسا مقصد یا ایسی حکمت اس کے ساتھ مربوط ہے یا اس سے جڑی ہوئی ہے جو مکلف کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ دوسرے کی طرف متعدی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ کھانا پینا، لباس اور رہائش ہے۔ یہ عرف کے طور پر، یعنی عرفی طور پر، عرف و عادت میں ہو یا وہ شرعی طور پر۔ عرف و عادت میں یہ کھانا پینا، لباس اور رہائش وغیرہ ہے کہ کوئی شخص اگر بھوکا ہے تو دوسرے کے کھانے سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی اگر پیاسا ہو دوسرے کے پانی پینے سے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی، نہ ہی کسی شخص کے لباس پہننے سے دوسرے کو لباس پہنایا جا سکتا ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو رہائش مل جائے تو وہ دوسرے کے لیے کفایت کر جائے، دوسرے کو اصل جو کوئی رہائش چاہتا ہے اس کو اس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں اصل مقصد انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی اور کی طرف متعدی ہو نہیں سکتا۔ کسی اور کا کھانا کھانا یا اس کا پانی پینا یہ دوسرے کی بھوک اور پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ ایسے ہی شرعی طور پر بھی ہے۔ شرعی طور پر مثلا نکاح ہے، نکاح میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک دوسرا آدمی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دوسرا آدمی ان میں کسی کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ مثلا نکاح میں جو ہے وہ نکاح کرنے سے پہلے کوئی آدمی کسی کا نمائندہ بن کے منگنی کا پیغام دے سکتا ہے، حتیٰ کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول میں بھی وکالت کام آ جاتی ہے۔ ایک آدمی کسی کا وکیل بن کے ایجاب و قبول بھی کر لیتا ہے، کسی کا نمائندہ بن کے وہ مہر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دوسرا شخص نہیں کر سکتا شرعی طور پر، جیسا کہ زوجین کا ایک دوسرے سے استمتاع ہے۔ زوجین کا جو ایک دوسرے سے استمتاع ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ دوسرا آدمی اس میں نمائندگی نہیں کر سکتا، یہ انہی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ ہمارے ہاں جو معاملات اور عادات ہیں ان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسے معاملات کی ہے کہ جن میں
نیابت ہو سکتی ہے، کوئی دوسرا شخص کسی کے قائم مقام اور اس کا نائب بن سکتا ہے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا شخص کسی کا نمائندہ نہیں بن سکتا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق عرف سے ہے اور کچھ کا تعلق شریعت سے ہے، جیسا کہ اس کی ابھی مثالیں دے کر ان کی وضاحت کر دی۔ اور کچھ معاملات یا امور کہہ لیں، بلکہ ان کو جو ہے عبادات، محض عبادات کہنا چاہیے، ان میں دوسرا کسی کا نمائندہ یا اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا، جیسا کہ یہ خالص عبادات ہیں، ان میں نماز ہے، مثلا نماز، روزہ، یہ خالص عبادات میں ہیں، یعنی جسمانی عبادات ہیں، اور ایسے ہی اس میں حج بھی ہے، اگرچہ حج جو ہے یہ مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے، یعنی حج میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی۔ تو ان میں نیابت کیا ہو سکتی ہے کہ نہیں، یعنی شرعی جو مطلوبات ہیں یا وہ احکامات جو ہم سے مطلوب ہیں، ان کی دو قسمیں بن گئی نا، ایک کو معاملات اور عادات کہتے ہیں، ان میں دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں نیابت ہو جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں عرف میں یا شرعی طور پر نیابت نہیں ہوتی، یعنی جس میں حکمت جو ہے وہ مکلف کے ساتھ خاص ہو، کوئی دوسرا شخص اسے نیابتاً ادا نہیں کر سکتا، اور دوسرے امور یا شرعی احکام یا وہ مطلوبات جن کا تعلق خالص عبادات سے ہے، ان میں نیابت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ یہ مثال دی ہے کہ نماز کی، ایسے ہی مثلا طہارت بھی ہے، کیا کوئی ایک شخص اگر طہارت کرے تو دوسرے کی طہارت سے کفایت کر جائے گی؟ نہیں ہوگا۔ ایسے نماز ہے، کسی ایک آدمی کی طرف سے کوئی دوسرا ادا کرے تو وہ ادا نہیں ہوگی، اگرچہ ان میں کچھ عبادات ایسی ہیں کہ دوسرے کی طرف سے وہ ادا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر نہیں، جیسا کہ نماز کے بارے میں تو اتفاق ہے نا، کوئی دوسرا شخص کسی کا نمائندہ بن کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ان میں یعنی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری کسی پر ڈال دے، تو وہ کہے کہ فلاں آدمی ادا کر دے گا تو میری طرف سے ادا ہو جائے گی، یا جس پر ذمہ داری ڈال رہا ہے وہ اس کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے جی، میں قبول کرتا ہوں، آپ کی نماز میں پڑھ دوں گا، اس کو قبول کرنے سے یہ فرض اس کا ادا نہیں ہوگا، اس کے ذمہ رہے گا، یعنی اس میں یہ جو شرعی ایک حکم ہے یا ایک شرعی ذمہ داری ہے، کسی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی، خواہ دونوں اس پر رضامند ہو جائے، پھر بھی نہیں ہوگی، یعنی جب تک آدمی خود ادا نہیں کرتا، جیسا کہ نماز یعنی بالاتفاق ہے۔ روزے کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ اگر کسی کا فرض ہے، یعنی فرض روزہ کسی کا رہ گیا تو دوسرا شخص ادا کرے تو یہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بالاتفاق نہیں ہے، اس میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جسمانی عبادت سے، جسمانی عبادت سے تعلق ہونے کی وجہ سے روزہ دوسرے کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا، یعنی اکثر علماء کی یہ رائے ہے، لیکن حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا شخص ادا کرے تو ہو سکتا ہے، جیسے یہ حدیث آتی ہے کہ
من سام عنہ ولیہ، اس طرح کر کے حدیث آتی ہے، امن مات ولی صوم فسام عنہ ولیہ، اس طرح حدیث ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے تو اس کا ولی اس کی طرف سے اگر روزہ رکھے تو وہ روزہ ادا یعنی ہو جائے گا اس حدیث کے مطابق۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ روزے کا استثناء کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے، اس لیے اس میں دوسرا آدمی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن یہ معاملہ یعنی روزے کا ہو یا حج کا، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اپنے جسم سے ہے، جسمانی یعنی عبادت ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی آدمی ویسے ہی اختیاری طور پر ہی دوسرے کی ذمہ داری لگا دے، بس خود روزہ رکھ سکتا ہے، کسی کو کہہ دے میری طرف سے روزہ رکھ دینا، یا کوئی حج کر سکتا ہے دوسرے کو کہہ دے کہ میری طرف سے حج کر دینا، بلکہ اس میں صورت صرف ایک مجبوری کی بن جائے گی، عذر کی، جیسا کہ کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کے ذمے روزے ہیں، دوسرا شخص اس کی طرف سے روزہ رکھے یا کفارہ ادا کرے تو اس سے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ ایسے حج ہے، اگرچہ حج ایسی بات ہے جس کا تعلق جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہوگی، اس طرح حج بدل ہے، تو یہ حج بدل بھی اس طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی خود کر سکتا ہے دوسرے کو ہے میری طرف سے حج کر دینا، عمرہ کر دینا تو یہ کفایت کر جائے گا۔ اس کی مخصوص صورتیں ہیں نا، جیسے حدیث میں بیان ہوا کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ اس قدر کمزور ہے کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، تو مجبوری کی صورت میں یعنی اگر میں اس کی طرح حج کروں تو ہو جائے گا، آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں کر سکتی ہو۔ ایسے ایک عورت نے یہ سوال کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے حج کی نظر مانی تھی، یعنی اس نے نظر بھی مانی ہے، حج اس پر واجب ہو گیا، تو اس لیے اب وہ خود تو کر نہیں سکتی، فوت بھی ہو گئی ہے، آپ نے اجازت دے دی کہ ہاں اس کی طرف سے حج ہو سکتا ہے، اگر تو کرے کفایت کر جائے گا، جیسے اس پر قرض ہوتا تو اس کو ادا کرتی تو وہ ہو جاتا۔ تو اس میں یعنی یہ ایک مجبوری کی صورت ہے جس میں دوسرا آدمی نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن اگر خود کر سکتا ہے تو پھر دوسرا آدمی اگر کرے گا تو اس کی طرف سے وہ فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا تعلق عبادات سے ہے، یعنی ایسی عبادات جن میں عام طور پر نمائندگی نہیں ہوتی، لیکن نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کسی بھی صورت میں دوسرا آدمی اس کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ اگر حج کی نمائندگی ہے تو اس کے بارے میں بھی دلائل موجود ہیں، روزے کی نمائندگی اگر کر سکتا ہے اس کی دلیل بھی موجود ہے، باقی رہے گی زکوٰۃ یا مالی معاملات، ان میں ویسے ہی نمائندگی ہو جاتی ہے، یعنی اگر عبادت مالی ہے تو مالی بات میں کیونکہ دوسرا شخص کسی کا نمائندہ بن سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی کسی کے مقام بن کے یا اس کا نائب بن کے وہ ادا کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت ادا ہو جائے گی، مال سے تعلق ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مال میں فی ذاتی ہی کرنا کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ مال کا حق ادا کرنا مقصود ہے، خواہ وہ آدمی خود کر دے یا کوئی دوسرا کر دے۔ تو اس میں یعنی جو عبادات ہیں ان میں اصول یہی ہے، کسی کی طرف سے نمائندگی ایک تو مالی بات کی ہوگی، دوسرا اس میں یہ بھی کہ وہ یعنی فرائض ہیں، فرائض سے تعلق، مطلب یہ ہے کسی کے ذمے ایک فرض ہے تو وہ دوسرا شخص ادا کر رہا ہے، مالی عبادات میں یا پھر فرائض میں۔ فرائض بھی سارے مراد نہیں، جس طرح کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، کوئی آدمی کسی کی طرف سے وضو نہیں کر سکتا یا کسی کی طرف سے کوئی تیمم کر لے تو اسے کفایت نہیں کرے گا، کوئی غسل کر لے تو وہ کفایت نہیں کرے گا، یا مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھے تو وہ کفایت نہیں کرے گی، لیکن کچھ عبادات اس طرح کے روزہ ہے، روزے میں دوسرا نائب کیسے بن رہا ہے کہ یہ اس کا تعلق فرض سے ہے، یعنی ایک فرض عبادت ہے، جیسے حج فرض تھا، یا تو ویسے ہی استطاعت کی وجہ سے فرض ہو گیا،
یا کسی نے نظر مان لی، نظر مان کے اپنے اوپر اس کو ضروری اور واجب کر لیا، تو پھر دوسرا شخص نمائندگی کر کے اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے۔ تو باقی جو ہے وہ جو مالی بات ہے اس میں اگر کوئی آدمی نفلی صدقہ کرتا ہے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا، کیونکہ اس کی دلیل بھی موجود ہے نفلی صدقات کی۔ جیسے فرض صدقات کی کوئی نمائندگی کرے تو یہ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ مسلم کی روایتوں میں یہ ذکر آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، مجھے امید تھی اگر وہ بات کرتی ضرور صدقہ کرتی، لیکن وہ بات ہی نہیں کر سکی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو وہ کفایت کر جائے گا۔ اس میں کوئی واجب صدقے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرح صدقہ کروں تو کیا وہ کفایت کر جائے گا، فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں فائدہ دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عبادات جن کا تعلق مال سے ہے، وہ اگر عبادات فرض ہوں تو پھر بھی دوسرا آدمی نمائندگی کر سکتا ہے، اگر نفل ہوں تو پھر بھی نمائندگی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ عبادات جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات سے، اس کے جسم سے ہے، تو ان میں نمائندگی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی آدمی نمائندہ نہیں بن سکتا۔ جیسا کہ روزے کی دلیل مل گئی، اگر اکثر علماء کی رائے میں روزے میں بھی نیابت نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ یہ عبادت بدنی ہے، جسمانی ہے، جسمانی عبادتوں میں نمائندگی نہیں ہوتی۔ لیکن حدیث کی روح سے بہرحال اس میں استثناء موجود ہے کہ من مات علیہ صیام فصام عنہ ولی، کہ جو فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے ہیں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، اس سے اس کا وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ بہرحال جہاں اجازت مل رہی ہے وہاں صورت جو ہے وہ ایک مجبوری کی ہے، جس میں خود وہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر دوسرا اس کو ادا کرے گا۔ اس کے لیے یعنی دلیل کے بغیر جسمانی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کہ آج کل کچھ جسمانی باتیں لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ کوئی ذکر کر دے، وہ کہے کہ فلاں کی طرف سے ہو گیا، یا قرآن کی تلاوت کرے، وہ کہے کہ فلاں کی طرف سے ہو گیا۔ کسی کی طرف سے یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی اس میں یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے اصالِ ثواب کے لیے کیا تو اس کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے کوئی عبادت کرنا، کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے وہ دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتی۔ اس کی یعنی جس کی دلیل مل جائے وہ عبادت کسی کی طرف سے اصالِ ثواب سے کی صورت میں ہو سکتی ہے، اگر دلیل نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ کوئی آدمی کسی کی طرف سے مال خرچ کرتا ہے تو اصالِ ثواب کے لیے یہ بالاتفاق صحیح ہے، یعنی دعا کرنا اور کوئی مال خرچ کرنا کسی کی طرف سے اصالِ ثواب کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن باقی جو عبادات ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا کہ نہیں، ان میں پر کچھ عبادات تو ایسی ہیں، جس طرح کہ نماز ہے، کوئی آدمی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا، اور ایسے باقی جو روزے ہیں یہ بھی صرف فرض کی صورت ہے، فرض ادا ہو جائے گا، کیا نفلی روزے وہ رکھ سکتا ہے؟ یا بعض دفعہ ایسے بھی لوگ کرتے ہیں کہ کسی کی طرف سے نفلی حج کیا، نفلی عمرے کرتے رہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے میں عمرہ کر رہا ہوں، اور کئی عمرے کرتے ہیں، بلکہ اپنے پورے خاندان کی طرف سے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کیونکہ اس کا تعلق جسمانی بات سے ہے۔ جسمانی باتیں، خاص کر نفلی باتیں جن میں نمائندگی کی ضرورت نہیں ہوتی، مکلف خود بھی کر سکتا ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہے۔ جب استطاعت نہیں تو مکلف نہیں ہے، دوسرا شخص اس کی طرف سے کیا یہ ادا کر لے گا؟ بہرحال اس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔
اگرچہ عملی طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں، نفلی بدنی باتیں دوسروں کی طرف سے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو خالص عبادات ہیں ان میں نیابت نہیں ہوتی، نیابت کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے، دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ کوئی شخص خالص عبادات میں دوسرے کا نمائندہ نہیں بن سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیات ہیں۔ ایک تو یہ آیت ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، سورہ انعام میں ہے، ایسے سورہ نجم میں بھی ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی۔ کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور مسلمانوں کہتے تھے کہ آپ بھی ہمارے دین کی طرح ہی پلٹا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، اگر ہو بھی گئی تو ہمارے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ اس سے قبل ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو بھی کچھ کوئی کماتا ہے یعنی کوئی کام ناجائز کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، کسی کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو اس لیے محض اور اصل عبادات کے اندر نیابت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یعنی اس میں یہ جو شرعی احکام یا مطلوبات ہیں وہ دو قسم کے ہم نے بیان کر دیے، کچھ کا تعلق معاملات اور عادات سے ہے، ان میں نیابت عام طور پر ہو جاتی ہے، الا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی حکمت مقصد جڑا ہوا ہو جو مکلف سے کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا، وہ خواہ عرفی طور پر ہو یا شرعی طور پر ہو۔ باقی خالص عبادات ان میں جو خاص کر جسمانی عبادات ہیں ان میں اصل میں نمائندگی نہیں ہو سکتی الا کہ کسی کی کوئی دلیل مل جائے، اور خاص کر وہ بھی واجبات اور فرائض میں ہے۔ باقی نفلی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے بغیر کوئی بدنی بات نہیں ہو سکتی۔ باقی مالی عبادات ہو سکتی ہیں، ان میں فرض عبادات بھی ہیں اور نفل بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک نقطہ یا ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کام پر دوام کیا جائے، دوام کرنا یہ بھی مقاصد میں شامل ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے جس میں یہ ہے کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث بھی وارد ہے حب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس پر دوام اور ہمیشگی کی جائے۔ لیکن دوام کسی کام پر یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے، یعنی کیونکہ شرع چاہتا ہے کہ مکلف کو اپنے احکام کے تابع بنایا جائے، تو اس میں جو اللہ رب العزت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، یعنی احکام پر عمل کرنے کا یا ایسے اعمال جن کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان میں دوام بھی مطلوب ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ان پر دوام کیا جائے۔ لیکن اس میں واجبات شامل نہیں ہے، کیونکہ جو واجبات ہیں ان میں تو دوام ہے ہی۔ مثلا نمازیں 5 فرض ہیں تو یہ 5 نمازیں ایک دن میں نہیں ہے، ایک مہینے میں نہیں، بلکہ پوری زندگی میں ہیں، ان میں تو دوام ہے۔ ایسے ہی روزہ اگر فرض ہے تو روزہ صرف 1 سال کے مہینے کا نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے فرض ہے۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ جب کوئی آدمی صاحب مال بنتا ہے تو اس پر فرض ہے، اور پوری زندگی میں یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے۔ فرائض میں تو دوام ہے، لیکن یہ دوام جو یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، خاص کر
یہ جو حدیث ہے یہ کس دوام کے بارے میں ہے؟ حب العملی ما دام علیہ صاحبہ، یہ کس دوام کے بارے میں ہے؟ یہ نفلی عبادت کے بارے میں کہ نفلی عبادات کے اندر بھی شارع کا مقصد یہ ہے کہ ان پر دوام کیا جائے، کہ مستقل کیا جائے ان کو۔ تو مستقل جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور شارع نے اس کے لیے کیا اہتمام کیا ہے کہ ہم دوام کر سکیں۔ اس کے لیے یعنی دوام کے لیے جب کوئی آدمی کسی کام کو شروع کرتا ہے، اسے صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، بلکہ اس کو اس کے نتیجے پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کام میں مستقل کر سکتا ہوں یا کہ نہیں۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کام ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے تو میں نے شروع کر دیا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ میں نے یہ کام جاری رکھنا ہے تو یہ جاری رکھ سکتا ہوں یا کہ نہیں۔ جب کوئی شخص یہ سوچے گا تو پھر کام وہ کیسا شروع کرے گا؟ وہی شروع کرے گا نا جو وہ کر سکتا ہے، ورنہ تو وہ ایسا کام کوئی بھاری شروع کر دے گا، چند دن کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر اس نے یہ سوچا کہ میں جو کام شروع کر رہا ہوں یہ میں مستقل کرنا ہے تو پھر اتنا شروع کرے گا جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے مال اور انجام کو بھی سوچ کر کام شروع کرنا چاہیے۔ عام طور پر شریعت کے اندر جو ہمیں احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، اور اس میں جو ان احکام میں یا اعمال میں مشقت بنتی ہے اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یعنی کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے اندر ہی مشقت پیدا ہو جاتی ہے، فی نفس ہی اس کام کے اندر مشقت۔ ایک ہوتی ہے مشقت وہ جو دوام کی وجہ سے ہوتی ہے، دو قسم کی مشقتیں ہیں نا، ایک فی ذاتی ہی اس کے اندر مشقت کا ہونا، ایک اس پر دوام کی وجہ سے ہونا۔ ایک کام ویسے دیکھنے میں اتنا وہ پر مشقت نہیں ہوتا، لیکن دوام کی وجہ سے اسے مشقت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں میانہ روی رکھی گئی ہے۔ میانہ روی ہے کہ ایسے احکام کا بند کیا گیا ہے کہ جن میں مشقت اتنی ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں زیادہ مشقت جو ہے شریعت نے اس کو ساقط کر دیا ہے، یعنی مطلب اس کو ختم کر دیا ہے، اس کی نفی کی ہے۔ جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ یعنی نماز عشاء کی پڑھاتے تھے تو لمبی کر دیتے تھے۔ ایک صحابی نے ان کی توارد کی وجہ سے نماز توڑ دی، اپنی لگ پر پڑھ کے چلا گیا، تو بعد میں اس کے بارے میں یہ شکایت آئی کہ یہ تو منافق ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو سارا دن بڑا مشقت والا کام کرتا ہوں، یعنی اونٹ کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکال کے میں کچھ اپنی روزگار کے لیے کماتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں، تو جب میں رات کو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو حضرت معاذ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہے تو یہ کوئی فرض، لیکن اس میں اتنی لمبی قرات کی جائے کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، تنگ آ جائے، اس مشقت کی نفی کی شریعت، اس تشدد کو ختم کیا ہے۔ ایسے ہی نفل کے اندر بھی جیسا کہ ہم اس کا کچھ حصہ پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں کہ کوئی شخص رات کو اس طرح نماز پڑھے پوری رات ہی لگا رہے، یا روزے رکھے تو مستقل کسی دن کا روزہ نہ چھوڑے، یا اپنے اوپر یعنی خود مشقت یعنی ڈالنے والی بات ہے کہ نفلی عبادات کے اندر خود مشقت ڈالی جائے۔ جیسے وہ عورت کا واقعہ جس نے چھت کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی، اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا، اس تشدد کو اپنے اوپر سختی کو آپ نے پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی نفی کی ہے، اس سے روکا ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت کا اہتمام ہے کہ اس نے جو فرائض ہیں یا اصل عبادات ہیں ان میں بھی میانہ روی رکھی ہے، اس طرح کی مشقت نہیں کہ عمل کرنے والا اس کو برداشت نہ کر سکے،
باقی جو نوافل ہیں ان میں خیال رکھا ہے کہ اس میں بھی اعتدال ہی ہونا چاہیے، یعنی اس طریقے سے کام کیا جائے کہ ہمیشگی ہو سکے۔ تو اس لیے جو کام نفلی کسی نے شروع کرنا ہے وہ یہ دیکھ کے کرے کہ میں اس کو آگے مکمل کر سکتا ہوں یا کہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ سوچ کے کرے گا تو پھر وہ کام اتنا کرے گا جس کو وہ بعد میں جاری رکھ سکے۔ اس لیے یعنی شارع کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کام کو کیا جائے تو اس پر دوام کیا جائے، کیونکہ فرائض میں تو دوام ہے ہی، وہ تو کرنے ہیں، جیسے شارع نے ہمیں حکم دیا ہے یا ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ باقی جو نوافل ہیں ان میں بھی دوام مقصد ہے، تو دوام میں اس کے انجام کو سوچ کر کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں یعنی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شارع جو ہے وہ احکام کے تابع کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس طرح کے جو ہے وہ اس نے ہمیں احکام دیے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ سب لوگوں کے لیے عام ہیں، خاص نہیں کیا۔ شارع نے یہ بھی اہتمام کیا ہے کہ جو احکام ہیں وہ سب کے لیے عام رکھے جائیں، کوئی اس سے مستثنیٰ نہ ہو۔ یہ شریعت کے احکام یا شریعت جو ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے اس کو عام رکھا ہے۔ یعنی شریعت کا مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ اس پر عمل کریں، نہ کہ کچھ مخصوص، کیونکہ اگر مخصوص لوگ اس پر عمل کریں گے یا احکام کا تعلق مخصوص لوگوں سے ہوگا تو شریعت کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے، لوگوں کی جو مصلحتیں ہیں ان کے مفادات وہ حاصل نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو نقصانات سے بچا سکیں گے۔ جلب المصالح اور درء المفاسد کے لیے ضروری تھا کہ احکام جو ہے وہ سب کے لیے، اور اس کے لیے قرآن حدیث میں دلائل موجود ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کہ کان نبی یبعث الی قومہ خاصۃ وانا بعثت الی الناس عامۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے یعنی ہر قسم کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ عموم ہے شریعت کا، اس میں اگر کوئی خصوصیت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی، آپ کے ساتھ کچھ احکام میں صرف اس کا ذکر آ گیا نا کہ کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں، ان میں عام لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، دوسرے لوگ ان میں شامل نہیں ہیں، اور ان خصوصیات کا ذکر یعنی قرآن حدیث میں موجود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں خاص تھیں ان کا بیان آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا خاص ذکر ہو گیا وہ تو مستثنیٰ ہے، باقی اس کے علاوہ شرعی احکام جو ہیں وہ سب کے لیے عام ہیں، حتیٰ کہ کیونکہ عام ہونے سے ہی شریعت کے جو مطلق اور عام مقاصد ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو خاص کرنے سے مقاصد پورے نہیں ہوتے، اس لیے اس کو عام رکھا ہے، اور اس قدر جو ہے وہ اس کے اندر عمومیت رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ اللہ نے خصوصیات بیان فرمائی ہیں، یعنی آپ کے مناقب ہیں، کچھ آپ کے فضائل ہیں، ان میں امت کو بھی کچھ نہ کچھ شامل کر دیا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ امت کے لیے بھی موجود ہے، یعنی اس کے اندر عمومیت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے یہ آیت پیش کر دیتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ عام طور پر ایسے ہی ترجمہ کر لیا جاتا ہے کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے اللہ بھی پڑھتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، یہی انداز جو ہے امت کے لیے بھی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، کہاں ذکر ہے؟ هو الذی یصلی
علیکم وملائکتہ، اللہ جو ہے وہ تم پر درود پڑھتا ہے یہاں، اور اس کے فرشتے بھی۔ یہ مطلب جو انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے اسی طرح کا ہی ملتا جلتا انداز امت کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے درود و سلام کی، درود کی جو خصوصیت تھی اس کا کچھ حصہ یہاں امت کے لیے بھی، یعنی مطلب جو کچھ خوبیاں یا فضائل و مناقب یا امتیازات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے، امت کو بھی اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دے دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ والا سوف ربک سیؤتی ربک فترضی، اور لوگوں کے لیے فرمایا کہ والا یدخلنہم مدخلا یرضونہ، کہ اللہ انہیں یعنی ایسی جگہ میں داخل کرے گا کہ اس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کا ذکر کیا ہے تو امت کے لیے بھی یہاں راضی ہونے کا ذکر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کو کوئی اگر عزت ملتی ہے یا ان کے حصے میں کوئی کرامت آتی ہے یا کوئی اعزاز یا ان کی فضیلت، وہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا ہی ایک حصہ ہے، اسی سے نکلی ہوئی یہ چیز ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سے یہ چیزیں نکلتی ہیں امت کے لیے، تو پھر ان کا حصول کن کے لیے ہے، یا ان کے حقدار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اتباع کرنے والے ہیں۔ جس قدر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زیادہ کرے گا اسی قدر ہی اس کے لیے یہ کرامات حاصل ہوں گی، کیونکہ جب آپ کی طرف سے ہیں تو امت کے لیے بھی، یعنی جو خصوصیات آپ کے لیے بیان کی ان کا کچھ حصہ امت کے لیے بھی، تو امت اسی وقت ہی حقدار ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گی۔ جس قدر کوئی زیادہ اتباع کرنے والا ہے اسی قدر ہی اس کا وہ زیادہ حقدار ہوگا۔ اس سے جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ بھی عقد کیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کرامت حاصل ہوتی ہے، جیسے عام طور ہمارے ہاں کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے، کرامت جو ہوتی ہے وہ کسی کی عزت کا ایک سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے معجزات سے اپنے انبیاء کو عزت دی ہے، ایک تو ہر اس سے ان کو تسلی ملتی ہے، ان کی جو بات ہے اس کی سچائی حقانیت دوسروں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ دوسرا اس میں اللہ رب العزت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر اللہ کا جو نظام ہے وہ تو اسباب پر ہی قائم ہے، لیکن اللہ رب العزت اسباب کا پابند نہیں ہے، بعض دفعہ بغیر اسباب کے بھی وہ چیز پیدا کر دیتا ہے، جیسے معجزات بغیر اسباب بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی قدرت کا اظہار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ معجزہ وہ ظاہری اسباب کے بغیر ہی سامنے آ جاتا ہے، اگرچہ عمومی طور پر اللہ کا یہ اصول ہے کہ دنیا اسباب پر ہی قائم ہے۔ تو اس لیے اس میں یعنی ایک نبی کے لیے معجزہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی کرامت کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کی اس سے مدد ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی امتی کو کوئی خرق عادت چیز سامنے آ جاتی ہے، مل جاتی ہے، یا اس کے ہاتھ سے وہ زہر ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے ایک عزت کا باعث ہے، اس کی تسلی کا باعث ہے، مزید اسے اللہ کی عبادت یا اللہ کی اطاعت کی طرف ترغیب ملتی ہے اس سے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوتی تو خرق عادت ہے، لیکن اگر نبی کے ہاتھ پر زہر ہو تو اس کو معجزہ کہہ دیا جاتا ہے، اگر کسی غیر نبی کے ہاتھ پر تو اسے کرامت کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل ملے ہیں نا، ان کا کچھ حصہ وہ مل گیا امت کو بھی، تو کرامت بھی وہی معتبر ہوگی جو یعنی اسی نہج پر ہوگی، اسی اسلوب پر ہو، جو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرامات یا معجزات ملی ہیں اسی طریقے پر ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسی کرامت کا اعلان کر دے جو کسی شرعی قاعدے یا نص سے اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہی طاقچے سے نکلنے والی ہیں، یعنی یہ کرامات اور معجزات۔ اس لیے وہ کرامات جو کسی یعنی امتی کے ہاتھ سے ظاہر ہوں تو ان میں اعتبار ان کا ہوگا، جن کا تعلق جو ہے وہ نبی علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ یا ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا، اس کے خلاف نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کو جو معجزات ملتے ہیں ان کی کیا صورت ہوتی ہے؟ یا تو یہ ہوتا ہے نا کسی غیب کی کوئی خبر دے دی جاتی ہے، ایسی چیز جو معلوم نہیں وہ بتا دی جاتی ہے، یا پھر کسی عمل پر جو ہے اس کی تاثیر ہو جاتی ہے، کسی عمل پر کسی چیز پر اس کی تاثیر ہو جانا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کہ ایسی چیز جو عام طور پر ہو نہیں سکتی وہ ہو جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یا ہوتا ہے کہ کسی کا جو ہے وہ کسی چیز سے مستغنی ہو جانا، ضرورت نہیں رہتی اس کی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ظاہری طور پر اسباب نہیں تھے، اللہ نے ویسے ہی مستغنی کر دیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ کچھ جو معجزات ہیں ان کی بھی یہی صورتیں بنتی ہیں کہ اس میں کوئی غیب کی خبر دے دی جاتی ہے، یا کسی چیز پر کسی عمل پر جو ہے وہ ایک تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے جو عام طور پر اس طرح نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تو وہ رسیاں جو تھی سانپ کی شکل میں بن گئی، یہ تاثیر تبدیلی آ گئی چیز کے اوپر۔ تو اس طرح کی اور بھی خیر انبیاء کے معجزات کی مثالیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ کسی نبی نے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی بنائی لوٹ آتی، بیماری ہوتی جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ صحیح ہو جاتا۔ تو یہ کسی چیز پر تاثیر ہے جو سامنے آتی ہے، تو یہ معجزانہ طور پر ہوتی ہے۔ ویسے اللہ نے ان چیزوں میں کسی کو اختیار نہیں دیا، اسی لیے قرآن کے اندر انبیاء سے اس چیز کی نفی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کرا دیا کہ آپ کہہ دیں کہ ویسے میں غیب نہیں جانتا، نہ میرے پاس کوئی غیب کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی مطلب یہ ہے کہ کسی شر کو دور کرنا، ویسے کسی چیز کا ظہور جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں، اللہ جو چاہے صرف وہی ہوتا ہے۔ اگر میں اس طرح کا اختیار رکھتا تو پھر مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ تو پر اس طرح کی چیزیں یہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ ایسے تو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن معجزانہ طور پر اللہ رب العزت کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح کرامت کے اندر بھی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کوئی چیز ایسی جو معلوم نہیں معلوم ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام جو عام طور پر نہیں ہوتا وہ سامنے آ جاتا ہے، کسی کو خواب میں کوئی چیز کسی وقت بتا دی جاتی ہے، یا ویسے ہی کوئی الہام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نبی کے معجزات سے تعلق رکھتی ہیں، اسی سے نکلنے والی ہیں، اس لیے اگر کوئی کرامت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہی کرامت معتبر ہوگی جس کرامت کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو انبیاء کے معجزات سے ظاہر ہوتی رہی۔ اس طرح کی کرامت کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اسے تو خیال وہم یا شیطانی عملی کہا جائے گا نا۔ جیسے لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جی وہ آگ کے اوپر سے گزر گیا، یہ بھی کرامت بیان، آگ کے اوپر سے گزرنا، کیا اس کرامت کا تعلق کوئی نبی کے معجزے سے ہے کسی سے، کہ نبی نے کوئی آگ اس طرح ہی جو ہے وہ جلائی ہو اور اس کے اوپر سے وہ گزر گئے ہوں؟ یا بعض دفعہ کرامت اس طرح کی ظاہر کی جاتی ہیں کہ کوئی شخص سانپ پکڑ لیا ہو، کہتا ہے سانپ پکڑنا یعنی اس کی کرامت ہے، جو کرامت شمار کیا جاتا ہے۔ یا جس طرح کے کچھ کرامتیں مشہور ہیں کہ فلاں آدمی جو الٹا لٹ گیا، کہ یہ کرامتیں وہ ہیں کہ جو انبیاء کے معجزات سے کوئی مشابہت رکھتی ہیں۔ یا اس طرح کی کرامت کہ فلاں آدمی نے جو ہے وہ اتنے سال تک جو ہے وہ یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس طرح کی کرامت بھی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا کئی سالوں تک جو ہے وضو نہ ٹوٹے، اتنی دیر تک جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، یعنی ان چیزوں کو کرامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کرامتیں نہیں، اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ یا تو کوئی چیز ایسے نظر آ جاتی ہے کسی کو حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتی،
اگر خبر دیتا ہے کوئی تو وہ کوئی شیطانی خیال وہم ہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی مشابہت جو ہے وہ کوئی انبیاء کے معجزات سے نہیں ہوتی تو وہ بھی شیطانی عمل ہو سکتا ہے، اسے کرامت نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو نبی علیہ وسلم کو کچھ اعزازات، امتیازات یا کچھ فضائل و مناقب دیے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ امت کے لیے بھی ہے. یعنی وہی عزت کرامت وہ امت کے لیے بھی ہے. تو اس لیے اگر بعد میں کسی آدمی کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو وہ معتبر کرنے کے لیے اصول یہی ہے کہ اس کا ٹکراؤ کسی شرعی قاعدے سے نہیں ہونا چاہیے، کسی شرعی حکم سے نہیں ہونا چاہیے. مثلا جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں جی خواب میں دکھایا گیا یا ہمیں یہ انکشاف ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس آدمی پر نماز ساقط کر دی ہے. تو اس طرح کا خیال یہ کرامت میں شمار ہوگا. اسے یعنی اس کی کرامت کا یہ اظہار ہوا ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نماز تو اسے ساقط ہوگی. کیونکہ ایک فرض ہے، فرض جو ہے وہ تو ساقط نہیں ہو سکتا. جب نبی سے ساقط نہیں ہو سکتا، آپ کے وقت میں کسی سے یہ ساقط نہیں ہوا، آپ نے خود بھی نہیں کیا اپنے اوپر سے یا کسی سے آپ نے ساقط نہیں کیا، تو بعد میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کہ اپنی کرامت کا نام لے کر کوئی شرعی حکم جو ہے اس کو ساقط کر دے، یعنی ایسی بات کہہ دے، کسی ایسے عمل کا ذکر کر دے یا کسی ایسے عمل کو کرامت سمجھ لے جس سے شرعی احکام یا شرعی قواعد کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی افراط و تفرید سے یعنی بچا کے ان کو یعنی اعتدال پر رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک طرف جو فلاسفہ ہیں انہوں نے تو بالکل انکار کر دیا کرامات کا بھی اور معجزات کا بھی، لیکن کچھ دوسرے لوگ جس طرح کے کچھ معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ انہوں نے جو ہے کرامات کا انکار کر دیا، معجزات کو مان لیا. اس لیے کیونکہ اگر کرامات کو مانتے ہیں تو پھر معجزات کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، یعنی پھر معجزہ اور کرامت اس میں خلط ملط ہو جائیں گے، فرق نہیں ہوگا. حالانکہ دونوں کا فرق ہے، جیسے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے. انہوں نے اس میں یعنی اعتدال کا مسلک اختیار کیا ہے، نہ تو کرامات معجزات کا بالکل انکار کیا ہے، نہ اس طرح کسی کرامت کو مانا ہے کہ جس سے شرعی احکام سے شرعی قواعد سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے. ہمارا توفیق کی بات. استخارے میں کوئی نیابت ثابت نہیں ہے. یعنی استخارہ جو ہے وہ جس نے کام کرنا ہے اس کا ہی عمل ہے نا. خود وہ کام کرنا چاہتا ہے استخارہ کرے تاکہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جائے جس سے اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ کام کرنے والا ہی اپنے معاملات کو سمجھتا ہے، اسے سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو اصل واقعہ ہے نا اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے سارے یہ معاملات یہ ہیں. کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو اس کی یہ صورت ہے، یہ پوزیشن ہے. اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، کسی اور شادی کرنا چاہتا ہے، تو وہ حالات اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو ان حالات کی روشنی میں وہ استخارہ کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے. لیکن دوسرے شخص سے استخارہ کرانا جس کا تعلق اس کے معاملے سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو بہرحال یہ طریقہ کوئی شرعی نہیں ہے. والد کا تعلق اس سے ہوتا ہے فیصلہ وغیرہ کرنے میں اولاد کے بارے میں. کس سے؟ والد کا اگر اپنے اولاد کے بارے میں اس طرح تعلق ہو. ہاں اب وہ بھی اگر فیصلہ والد نے کرنا ہے تو پھر تو کر سکتا ہے، کیونکہ والد کے سامنے اپنی اولاد کے متعلق ہی کوئی معاملہ پیش آ جائے کہ ان کو مثلا بس اوقات ہوتا ہے کون سی تعلیم دینی ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے یا کہاں نکاح کرنا ہے، اور یہ فیصلہ والد نے کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ استخارہ کر کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. کیونکہ اب اس کا تعلق جو ہے وہ والد کے ساتھ بن گیا ہے. مطلب یہی ہے نا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے فرض، کسی نے فرض عمرہ کرنا ہو نہیں کر سکتا، دوسرا اس کا نمائندہ بن جائے. یہ تو ہے، جیسے حج بدل ہے. مثلا حج بدل میں
حج بدل کی صورتیں جو حدیث میں ہمیں ملتی ہیں وہ وہی ہیں جن میں حج فرض ہو چکا تھا، نظر سے واجب ہو گیا یا ویسے فرض ہو گیا، تو سائل نے پوچھا کہ میں اگر کروں تو ادا ہو جائے گا، آپ نے اجازت دے دی۔ باقی نفلی جو عمرے یا حج ہیں ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ اگر وہ روزے کا جو تھا وہ روزہ رکھتا ہی نہیں کرتا تھا اپنی زندگی میں، تو پھر اس کا روزہ کر دیتے ہیں یا مگر یہ تو خیر مطلب یہ ہے کہ نمائندگی یہ ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل تو ذمہ داری ہے کہ خود آدمی کرے۔ اس نے زندگی میں کام نہیں کیا، دوسرا جو ہے اس کے لیے ضروری تو نہیں، خاص کر مالی بات جو جسمانی بات ہے وہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کرے تو نیابت کیا ہو سکتی ہے یا کہ نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نہیں کرتا تھا تو بعد میں کوئی نہ کرے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مسئلہ، کیونکہ خاص کر یہ تو ہے کہ ایک آدمی کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی رکاوٹ بن کے نہیں کر سکا تھا کہ موت آ گئی، لیکن جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس نے کرنے ہی نہیں، نہ کبھی کیے، اس کی تو نیابت کا بھی کوئی نہیں سوچے گا۔ کیا کرامت اصل ولایت ہے؟ ہاں نہیں، ولایت کا اصل تو نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو نیک آدمی ہے اس کی کوئی نہ کوئی کرامت بھی ظاہر ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اصل میں نیکی کے لیے کوئی یہ معیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ظاہر کر دیتا ہے جس سے کسی مثالیں موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے، کرامت ہی ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اس طرح حضرت مریم کے پاس جو ہے وہ پھلوں کا آ جانا، اور اس کے علاوہ حضرت عمر کا ساریہ کو مخاطب کرنا، یا ساریۃ الجبل، اس طرح کی مثالیں ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پیشین گوئی کی تھی کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے یعنی وہ بچی ہوگی، بچہ نہیں ہوگا، اور حضرت عمر نے یہ بھی ایک بات کہی کہ میری اولاد سے ایک ایسا حاکم ہوگا جو عدل و انصاف کرے گا۔ اس طرح کی کچھ کرامات۔ حضرت خالد بن ولید نے زہر کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نقصان سے بچا لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ویسے عام طور پر زہر پر قاتل ہے، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پہ اور بھی اس طرح کئی دعائیں بھی کسی قبول ہو جاتی ہیں، کرامت ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سیدنا زید کی یہ بددعا تھی نا کہ ایک عورت نے ان پر تہمت لگا دی کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے دعا کی اللہ یہ جھوٹی ہے تو اس کو موت دے اور اندھی کر کے مار، اور واقعی وہ اندھی ہوگی، اور اندھی ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں کنواں تھا اس میں گر کے وہ مر گئی۔ ورنہ یہ چیزیں یہ انہیں کرامات میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ان کی وجہ سے ایک عزت دیتا ہے، ان کہی ہوئی بات جو ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔